بہت اچھی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ اس خبر کا شدت سے انتظار تھا، اس خبر کی تصدیق بھی کافی جگہوں سے ہوئی ہے، لیکن پتہ چلا ہے کہ ہاں یقینی طور پہ ایسا ہو رہا ہے۔ حماس کا ایک بڑا لیڈر ڈیپٹی چیف لبنان میں مارا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اتنا بھاری نقصان۔ یہ تو قدرت کی طرف سے ہے۔ ہمارے مسلمان ملکوں نے ابھی تک وہ بے حسی، وہ بے عملی، وہ دوگلا رکھا ہوا ہے۔ نہ OIC میں کوئی ایسی موومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، نہ عرب لیگ میں دیکھ رہے ہیں۔ موساد کو دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے کہ جو دشمن کے گھر میں گھس کے اپنے دشمن کو جا کے مار دیتی ہے۔ اتنا اس کا مضبوط نیٹ ورک ہے ناظرین۔ دنیا کی ون آف دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ آرمی ہے۔ وہ آرمی ہے جس کا مقابلہ تمام عرب ملک مل کے بھی نہیں کر سکتے۔ باتیں سن لیں آپ مسلمانوں کی، ایسے ایسے آپ کو قصے سنائیں گے، فلانی جگہ پہ ہماری یہ فتوحات تھی، فلانی جگہ پہ وہ فتوحات تھی۔ اور حقیقت یہ ہے، اور وہ سچی حقیقت یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک مل کے بھی ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کھل کے یہ کہہ دیں کہ ہم فلسطین کے پیچھے کھڑے ہوئے، اسرائیل ان پہ حملہ نہ کرے۔ جو مزاج نظر آ رہا ہے، جو پریپریشن اس وقت اسرائیل کی نظر آ رہی ہے، اور جو مسلمان امہ کی خاموشی نظر آ رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ ہمیں بہت بری طرح کی مار پڑنے والی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ تھوڑا سا یہاں پہ تنقید کرتے ہیں، تھوڑی سی وہاں پہ کرتے ہیں، جی پورا من حالو۔ دوسری طرف امریکہ کی فوج جو ہے سینٹ کام اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے باقاعدہ ٹویٹ کرتی ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ بتا دیں کیا سعودی عرب سے کوئی یا آگے پیچھے جو نیبرز ہیں وہاں سے کہیں سے کوئی اس قسم کا بیان آیا کہ جناب ہم فوجی اعتبار سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم وہاں پہ فوجی مدد بھیج رہے ہیں یا فوجی کمک بھیج رہے ہیں؟ تو لوگوں سے جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ سچ حقیقت یہ ہے کہ آپ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو عام فلسطینیوں کو مروانا چھوڑ دیں، ان کو کوئی امید نہ دیں، وہ خود ہی یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوئی مسلمان ملک ان کی مدد نہیں کر رہا۔ الٹا جو مصر کے اوپر بارڈر ہے جس کا ذکر عدنان عادل صاحب نے کیا، اس بارڈر سے کتنی ان کو چیزیں مل رہی ہیں، وہ بارڈر بھی آپ نے سیل کیا ہوا ہے۔ حماس کا ایک بڑا لیڈر ڈیپٹی چیف صالح العرابی کو لبنان میں اسرائیل نے ایک ڈرون سٹرائک میں مار دیا ہے۔ وہاں پر ایک بلڈنگ پر ڈرون حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 4 سے 5 لوگ مارے گئے، اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اس میں حماس کا لیڈر ڈپٹی چیف حماس کا وہ بھی موجود تھا اور وہ بھی اس میں مارا گیا ہے۔ حزب اللہ کی طرف سے ایک تھریٹ جاری کیا گیا اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ لبنان کی سوورینٹی کے خلاف حملہ ہے، کیونکہ لبنان پر حملہ کیا گیا، وہاں پر جو موجود تھا اس کو مارا گیا، تو اس لیے وہ اپنے لیے اس کو ایک حملہ سمجھ رہے ہیں اور اس کے اوپر دھمکی دی گئی ہے اسرائیل کو۔ لیکن اسی کے ساتھ اسماعیل ہنیہ کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسماعیل ہنیہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ صالح کی جو موت ہے یہ دہشت گردی ہے اور اس کا بدلہ لیا جائے گا، جبکہ اس جنگ کا آغاز ہی اس دہشت گردی کے حملے کے بعد ہوا تھا جس میں حماس نے جب اسرائیل میں وہ حملہ کیا تھا تو اس کے بعد پھر یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اس جنگ میں اب صرف 2 یا 3 فریق نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز اس میں انڈلج ہو چکے ہیں، جس میں حوتیز بھی ایک گروپ موجود ہے جس کو ایران سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن جو صالح العربی ہے اس کے بارے میں اس کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ کئی سال تک اسرائیل کے جیل میں رہا، کیونکہ اسرائیل پر اس نے کئی ایسے حملے کیے، اور اس کے بعد جب جیل سے رہا ہوا تو پھر وہ ترکی چلا گیا، ترکی میں کافی عرصہ رہتا رہا، اس کے بعد پھر قطر، اور قطر سے ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کو نکال دیا گیا تو وہ لبنان میں اس نے پناہ لی ہوئی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ لبنان میں یہ شخص موجود ہے۔ جب اسرائیل کی فوج کو یہ پتہ چلا، وہاں کی انٹیلیجنس کو یہ پتہ چلا، تو پھر اس جگہ کو نشانہ بنایا گیا، اور بلکہ پچھلے مہینے ہی اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ حماس کے جو لیڈرز ہیں ان کو تلاش کیا جائے اور مارا جائے۔ تو اب اسرائیل کی یہ ون سچویشن یا پوزیشن اس لیے کہی جا رہی ہے، یا اسرائیل کی وکٹری اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل نے یہ کہا تھا، مسٹر نیتن یاہو کی طرف سے کہا گیا تھا لاسٹ منتھ کہ اب اسرائیل جو حماس ہے اس کے لیڈرز کو نشانہ بنایا جائے گا، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، تو اس میں سے ایک ڈپٹی چیف جو ہے وہ تو مارا گیا۔ لیکن اس میں ایک اور بات سامنے یہ آ رہی ہے، ایک اور خبر یہ ہے کہ حماس کی طرف سے اسرائیل کو ایک جو 3 فیز سیز فائر کی ڈیل پیش کی گئی، وہ ڈیل اسرائیل نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ یعنی یہ کہ حماس کی طرف سے جو ایک آفر تھی وہ یہ تھی کہ
3 फेज میں جو ہے یہ سیز فائر کیا جائے, جنگ بندی کی جائے, اور اس طریقے سے کہ پہلے جو ہے وہ اسرائیل اپنی فوجیں واپس بلا لے, اور پھر اس کے بعد ہوسٹیجز جو ہیں اس کا تبادلہ ہو یا ان کو واپس کیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جنگ بندی ہو. لیکن اسرائیل نے یہ ڈیل ماننے سے انکار کر دیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا یہ کہنا, مسٹر نیتن کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈیل اس وقت مانی جائے گی کہ جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے جنگ بندی کرنی ہے. تو ابھی تو یہ فیصلہ ہی نہیں کیا گیا اسرائیل کی طرف سے کہ جنگ بندی ہوگی. اگر سیز فائر پر اگری کر لیا جائے گا تو اس کے بعد یہ ڈیل ماننے یا نہ ماننے کی بات کی جائے گی, کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سٹارٹ حماس کی طرف سے جنگ ہوئی تھی, لیکن اس کا اختتام اسرائیل کی طرف سے ہوگا. وہ فلموں میں آپ دیکھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جنگ شروع تم نے کی ہے تو ختم میں کروں گا. تو پین اووی ہے کہہ رہے ہیں کہ جنگ شروع تسی کیتی ہے پر ختم اسی کریں گے. تو ختم کرنے کی طرف کیا یہ جنگ جاری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو لیڈر ہے وہ تو مارا گیا, تو جو چن کے انہوں نے لیڈر ماننے ہیں, کیا اسماعیل ہنیہ کو بھی آنے والے دنوں میں اسی طرح کی خبریں آئیں گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فرق یہ ہے کہ لبنان میں وہاں پر حملہ کر کے مارنا جو ہے وہ آسان ہے, لیکن اسماعیل ہنیہ قطر میں موجود ہے. تو اگر تو وہ قطر سے کہیں اور لبنان میں یا کہیں پر پناہ لیے ہوئے ہے تو اس کے پر حملہ بھی جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اچھا, حزب اللہ کی طرف سے جو یہ کہا گیا, کیونکہ حزب اللہ جو ہے وہ بھی اس جنگ میں شامل ہے, ایک فریق ہے. حزب اللہ کی طرف سے حملے کیے گئے, اور صرف حزب اللہ ہی نہیں بلکہ کئی ایک ایسے کنٹریز, اب تو یمن اور سیریا اور ایجپٹ وہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں. بلکہ جو ڈیل ہونے کی بات کی جی, ڈیل کی آفر کی گئی یا پیشکش کی گئی ہے 3 فیز اس میں سیز فائر میں, اس میں ایجپٹ اور قطر بھی شامل ہیں, اور ایجپٹ اور اس میں جو چند اور کنٹریز اس جنگ میں شامل ہیں اور حملے کر رہے ہیں ان کا بھی نام لیے جا رہا ہے.